الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں جہاں قرآن سینوں میں۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور ہم مشن طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا۔ ذکر اور نام اور بات اور پیغام اس وقت اونچی ہو گئی کہ جس وقت پیغمبر پر قرآن اترا، قرآن اترنے کی شان اور ہے، تورات کے آنے کی شان اور ہے، زبور کے آنے کی شان اور ہے، انجیل کے آنے کی شان اور ہے۔ یہ نبی کی وجہ سے ہے۔ کتابیں آسمانوں سے 4 اتری، لیکن بتاؤ جس طرح قرآن اترا اس طرح باقی کتابیں کیوں نہیں اتری؟ جس طرح قرآن محفوظ رہا اس طرح باقی کتابیں محفوظ کیوں نہیں رہی؟ جس طرح قرآن جمع ہے اس طرح باقی کتابیں جمع کیوں نہیں؟ جس طرح قرآن کے ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، باقی کتابوں کو یہ اعجاز کیوں نہیں ملا؟ میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات آج موجود نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات آج موجود نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ آج موجود نہیں، حضرت داؤد کا معجزہ آج موجود نہیں۔ تمام انبیاء کے معجزے نبیوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن ایک خالی کملی والا ہے جس کا معجزہ قرآن آج پوری کائنات میں چمک رہا ہے۔ تو دیکھیے تورات کا اترنے کا وقت آیا تو اللہ نے موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو طور پہاڑ پر جا، میں تجھے کتاب وہاں دوں گا۔ زبور اترنے کا وقت آیا تو حضرت داؤد سے کہا اپنے عبادت خانہ میں رہو۔ انجیل اترنے کا وقت آیا تو حضرت عیسیٰ سے کہا اپنے عبادت خانہ میں رہو۔ تو دیکھیے کہ نبیوں کو پابند کر دیا گیا جگہ کے لیے جہاں کتاب اترنی ہے وہاں پابند کر دیا گیا، لیکن ایک کالی کملی والا ہے جس کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ میرا نبی تو مکہ میں تھا، قرآن پیچھے مکہ میں آ گیا۔ میرا نبی مدینہ میں تھا، قرآن پیچھے مدینہ میں آ گیا۔ میرا نبی پہاڑ پہ، قرآن پہاڑ پہ، میرا نبی بازار میں، قرآن بازار میں، میرا نبی گلی میں، قرآن گلی میں، نبی بازار میں، قرآن بازار میں، نبی احد میں، قرآن احد میں، نبی خیبر میں، قرآن خیبر میں، نبی عشیرہ میں، قرآن عشیرہ میں، نبی فتح مکہ میں، قرآن فتح مکہ میں، نبی صلح حدیبیہ میں، قرآن صلح حدیبیہ میں، حتیٰ کہ میرا نبی عائشہ کے بستر پر، قرآن بھی عائشہ کے بستر پر، اور یہی سارا معنی اسی آیت میں بند ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا، تیرے نام کو اونچا کر دیا، تیری بات کو اونچا کر دیا۔ ذکر اونچا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اونچا نام لینے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا توجہ کر، میں تجھے نبی کے ذکر اونچے کرنے کی داستان سنانا چاہتا ہوں کہ نبی کا ذکر اونچا کیسے ہوتا ہے۔ آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ جنت سے آدم آئے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ نوح طوفان سے نکلے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ کعبے کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ آتش نمرود سے ابراہیم نکلے تھے، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو کھڑا کیا تھا، نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ اور اگر اس حقیقت کو تو نہیں جانتا تو پھر اس بات کو ضرور جان کہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر میں نے تیرے ذکر کو اتنا اونچا کر دیا کہ جہاں خدائی پہ میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے، جہاں میرا نام ہے وہاں تیرا نام ہے۔ مشرق میں میرا نام، مشرق میں تیرا نام، شمال میں میرا نام، شمال میں تیرا نام، جنوب میں میرا نام، جنوب میں تیرا نام، آسمانوں پہ میرا
नाम, आसमानों में तेरा नाम, और तू अज़ान में मेरा नाम, अज़ान में तेरा नाम, तकबीर में मेरा नाम, तकबीर में तेरा नाम, दुरूद में मेरा नाम, दुरूद में तेरा नाम। और सारी कायनात की एक जगह पर जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तेरा नाम होगा। तुरात में मेरा नाम, तुरात में तेरा नाम, ज़ुबूर में मेरा नाम, ज़ुबूर में तेरा नाम, कुरान में मेरा नाम, कुरान में तेरा नाम, मशरक़ और मग़रिब में, शुमाल और जुनूब में, तहत सरा से अर्श मुअल्ला तक पूरी कायनात की एक जगह पर जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तेरा नाम होगा। तकबीर में, कलमा में, नमाज़ों में, अज़ा में है नाम इलाही से मिला नाम मोहम्मद। फरमाते थे आदम के मुझे खुलते परी में लिखा हुआ, तौबा पे मिला नाम मोहम्मद। वाक़ई दावा।